محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج کی یہ کہانی بھی حقیقت کے قریب تر ہے، تو آئیے اس کہانی کو سنتے ہیں اور کوشش کریے گا کہ ہیڈ فون کا استعمال کیجیے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، گاؤں میں ایک لڑکی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اس کو بھی کھیل کود میں بہت مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تیز بارش ہو یا تیز دھوپ، بچوں کو تو بس کھیلنے سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنی کزن شاہانہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتے تھے۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی، اور وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پہ بچیوں نے کھیلنے کے لیے ایک جھولا لگایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود ہوتی تھیں، پر آج جیسے ہی نور اور اس کی کزن وہاں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزہ کریں گے، اور نور جلدی سے جا کر جھولے پہ بیٹھ گئی۔ اور اس بات پر شاہانہ کو بہت غصہ ہے۔ شاہانہ نے نور سے کہا کہ پہلے مجھے بیٹھنے دو، پر نور نے اسے نہیں بیٹھنے دیا اور شاہانہ غصے میں چلی گئی۔ اچھا، اب نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ نور وہاں پر اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولا دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اور تیز ہوا میں جا رہی تھی۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نور وہاں پر چلانے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، اور وہ اچانک سے اس جھولے سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، پر وہ کچھ بولنے یا پھر کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پر وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ہر ڈاکٹر اور حکیم سے بات کر کے دیکھ لی، پر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اچھا، پھر آخر کرتے کرتے نور کے بابا ایک دن کسی بزرگ کو لے کر آئے، اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ پوری طرح غائب کے قبضے میں آ گئی ہے۔ خیر، پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ وہ نور کو بچا لے، پر کچھ دن بعد ہی پتہ چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سننے میں کچھ یوں آیا کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے نور بالکل صحیح ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آخری بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے کان میں روز کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، قریب 8 یا 9 سال کا تھا۔ اس وقت ہم انڈیا کے ایک شہر میں اپنی فیملی کے ساتھ کرائے پر رہ رہے تھے۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں امرود کا ایک پیڑ ہوا کرتا تھا، اور چونکہ ہمارے والد محترم کافی سخت مزاج کے تھے، اس لیے ہم اکثر ان سے چھپ کر امرود توڑتے تھے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو پھر ہماری پٹائی پکی تھی۔ چونکہ امرود کا پیڑ یعنی درخت چھت سے قریب ہوتا تھا، تو میں اکثر رات میں امرود توڑتا تھا۔ اچھا، ایک بار کی بات ہے، لائٹ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے امرود توڑنے کا، لہٰذا میں درخت پر پہنچ گیا۔ مگر جیسے ہی میں پیڑ کے قریب پہنچا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سفید لباس پہنے کوئی امرود کی ڈالی کو زور زور سے ہلا رہا ہے، جیسے نیچے کوئی امرود گرنے کا منتظر ہو۔ فطرتاً میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس لیے میں چپ چاپ نیچے چلا آیا۔ نیچے آنے کے بعد رات بھر مجھے بخار ہو گیا، اور ہر روز خواب میں ایک آدمی مجھے امرود کی ٹوکری دے رہا ہوتا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، بخار کبھی رہتا کبھی چلا جاتا۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ ایک عالم ہیں۔ ہمارے گھر میں بے شمار کتابیں ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ خیر، میں نے خواب کا ذکر اپنی والدہ محترمہ سے کیا۔ پہلے تو وہ میرے خواب کو اتنا سیریس نہیں لے رہی تھی، مگر میری حالت دیکھنے کے بعد ابو کو ساری بات بتائی۔ ابو نے کچھ پڑھ کر میرے اوپر دم کر دیا، اور پھر جمعرات کو ایک نیوی بلو رنگ کا شاید دھاگا تھا، اسے منگوا کر میرے سر سے لے کر پیر تک ناپ لیا، اور پتہ نہیں کتنی بار اس کا تہہ بنایا، پھر اس پر کوئی دوا پڑی، اور پھر مجھے ہاتھ میں اس دھاگے کو رکھنے کا حکم دیا، وہ بھی ہاتھ بند کر کے۔
پھر میرا دوبارہ ناپ لیا گیا تو داغا چھوٹا ہو گیا۔ اب ابو نے غصے میں پوچھا تو میں نے ڈر کر امرود والی بات بتا دی۔ ابو بنا کچھ بولے 1 ہفتے کے بعد گھر خالی کر دیے اور ہم لوگ نئے گھر میں آ گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی گھر کرائے پر لیے اس میں کبھی پیڑ یا درخت نصیب نہیں ہوا۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آخر گھر خالی ہونے کے بعد مجھے پھر کبھی ویسا خواب بھی نہیں آیا، اور ابو نے وہ گھر ہم سے خالی کیوں کروایا؟ سامعین کرام، انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے۔ جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں میں سے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں خود جن بھوتوں پہ یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، تو اس لیے میں ان کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے اس پہ آج جن بھوت آئیں گے، اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں تو اس کا نام ندیم تھا، اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ 5 دوست تھے جس کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے کے لیے۔ اچھا، اب رات کافی گہری ہوئی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے، ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا، رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے، جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا۔ آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا تھا۔ سب دوست اس کی طرف جانے لگے تو ناصر بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا ہے، اس سے ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سب نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا، لگتا ہے جو یہاں بکریاں چروانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور پھر اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پر ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوئی تھی ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلد ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پر جمی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک بریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی تیز تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔
جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی، اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھی، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے پاس جو بکری کا بچہ تھا وہ کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے ہم واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں سے ہمارے ساتھ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا، اور جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا، بلکہ اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔